لیکن پھر اس کی کچھ قدر نہ کی۔ وہ لوگ جو یہاں آ کر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے اور ان باتوں کو جو خدا تعالی ہر روز اپنے سلسلہ کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں سنتے اور دیکھتے، وہ اپنی جگہ بڑی توجہ سے سنیں، وہ لوگ جو یہاں آ کر میرے پاس کثرت سے نہیں رہتے اور ان باتوں کو جو خدا تعالیٰ ہر روز اپنے سلسلہ کی تائید میں ظاہر کرتا ہے نہیں سنتے اور دیکھتے، وہ اپنی جگہ کیسے ہی نیک، متقی اور پرہیزگار ہوں، مگر میں یہی کہوں گا کہ جیسا چاہیے انہوں نے قدر نہ کی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تکمیل علمی کے بعد تکمیل عمل کی ضرورت ہے، اور تکمیل عمل بدون تکمیل علمی کے محال ہے، اور جب تک یہاں آ کر نہیں رہتے تکمیل علمی مشکل ہے۔ پھر حضور ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، اس جلسہ سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو، اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ حضور فرماتے ہیں دل تو یہی چاہتا ہے کہ مباحثین محض للہ سفر کر کے آویں اور میری صحبت میں رہیں اور کچھ پاک تبدیلی پیدا کر کے جائیں، کیونکہ موت کا اعتبار نہیں۔ میرے دیکھنے میں مباحثین کو فائدہ ہے، مگر مجھے حقیقی طور پر وہی دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دیکھنے میں، یعنی جو آتے ہیں اور حضور کو دیکھتے ہیں، حضور سے ملتے ہیں، فرماتے ہیں میرے دیکھنے میں مباحثین کو فائدہ ہے، مگر مجھے حقیقی طور پر وہی دیکھتا ہے جو صبر کے ساتھ دین کی تلاش کرتا ہے اور فقط دین کو چاہتا ہے، سو ایسے پاک نیت لوگوں کا آنا ہمیشہ بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہنوز لوگ ہمارے اغراض سے واقف نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بن جائیں۔ ہنوز لوگ ہمارے اغراض سے واقف نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بن جائیں۔ وہ غرض جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی جب تک لوگ یہاں بار بار نہ آئیں اور آنے سے ذرہ بھی نہ اکتائیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے پیرزادوں کی طرح صرف ظاہری شوکت دکھانے کے لیے اپنے مباحثین کو اکٹھا کروں، بلکہ وہ علت غائی جس کے لیے میں ہیلہ نکالتا ہوں اور اصلاح خلق اللہ ہے، وہ اصلاح خلق اللہ ہے، بلکہ وہ علت غائی جس کے لیے میں ہیلہ نکالتا ہوں اصلاح خلق اللہ ہے۔ پھر اگر کوئی امر مانے یا انتظام موجب اصلاح نہ ہو بلکہ موجب فساد ہو تو مخلوق میں سے میرے جیسا اس کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام
نے اسی سلسلے میں 28 دسمبر 1907 کو جو آپ کی زندگی کا آخری جلسہ تھا سالانہ، اس میں خطاب فرمایا۔ پہلے میں عرض کر دوں کہ جلسہ سالانہ کا آغاز حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ 27 دسمبر 1891 کو مسجد اقصی قادیان میں پہلا جلسہ سالانہ منعقد ہوا تھا، جس میں 75 افراد شریک ہوئے تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبارک زندگی کا آخری جلسہ مسجد اقصی میں منعقد ہوا تھا۔ مورخہ 27 دسمبر کے خطاب میں حضور نے فرماتے ہیں، تزکیہ نفس اسے کہتے ہیں کہ خالق و مخلوق دونوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا ہو، کہ خالق و مخلوق دونوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا ہو۔ خدا تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ جیسا زبان سے اسے وہ وحدہ لا شریک مانا جائے، ایسا ہی عملی طور سے اسے مانے، اور مخلوق کے ساتھ برابر نہ کیا جائے۔ اور مخلوق کا حق یہ ہے کہ کسی سے ذاتی بغض نہ ہو، کسی سے ذاتی بغض نہ ہو۔ بے شک خدا کا حق بڑا ہے، مگر اس بات کو پہچاننے کا، یعنی انسان خدا کا حق ادا کر رہا ہے، مگر اس بات کو پہچاننے کا آئینہ کہ خدا کا حق ادا کیا جا رہا ہے یہ ہے کہ مخلوق کا حق بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ جو شخص اپنے بھائیوں سے معاملہ صاف نہیں رکھ سکتا، وہ خدا سے بھی صاف نہیں رکھتا۔ پھر 28 دسمبر 1907 کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ کل میں نے تقریر کی تھی اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، کیونکہ بسبب علالت طبع تقریر ختم نہ ہو سکی، اس واسطے آج پھر میں تقریر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، جس قدر لوگ آج اس جگہ موجود ہیں، معلوم نہیں ان میں سے کون سال آئندہ تک زندہ رہے گا اور کون مر جائے گا۔ ان الفاظ کے بعد حضور نے جماعت کو صبر کی تلقین فرمائی اور اپنے قیمتی نصائح ارشاد فرمائی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جلسے کی جو اغراض و مقاصد بیان کی اور جو چاہا کہ لوگ یہاں پر آئیں، کس غرض سے آئیں، وہ میں نے آپ کے سامنے حضور ہی کے الفاظ میں پیش کرا۔ آئیے اب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو غرض تھی اس جلسہ کے قیام کے لیے، اسے پورا کرنے والے ہیں، اور اس یقین پر قائم رہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو شامل حال ہو تو مومن کے کام سنورتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو شامل حال ہو تو آپ کے سفر بہت بابرکت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو آپ کے شامل حال ہو تو جس حالت میں آپ قادیان میں داخل ہوئے تھے، واپس جاتے ہوئے آپ کی حالتیں تبدیل ہو چکی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے ایک گہرا اور مضبوط تعلق قائم ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بالرسول عزیز کا، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، آج ہی دوسرے اجلاس میں آپ کا قادیان کے جلسے کے لیے ابتدائی خطاب ہوگا۔ بر وقت لوگ تشریف لائیں اور اس کو سماعت فرمائیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں کس لفظ سے یہ اعلان کروں،
کیا علاج، کیا طریق ہو جس سے میری باتیں دلوں میں بیٹھ جائیں، سن سکیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے اوپر ہمارا یقین پختہ ہو جانا چاہیے، اور اس یقین کو قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے فضل سے توفیق دے، یہ دن ہمارے دعاؤں میں گزرے، یہ راتیں ہماری نوافل اور تہجد میں گزریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں، اور خلافت احمدیہ کے ساتھ مضبوط اٹوٹ تعلق آپ کا قائم ہو جائے، ہم سب کا قائم ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ ہمارے حق میں پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل سے ایسا ہی فرمائے۔ آئیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔